سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11 تک ہم پڑھ چکے ہیں. آج آیت نمبر 12 سے درس ہو رہا ہے. اس سے پہلے ہم یہ بات پڑھ کر آئے کہ اللہ نے ایمان والوں کو حکم دیا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اللہ کی نعمت کو یاد کرو، وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُم بِهِ، اور اللہ کے اس وعدے کو یاد رکھو جو وعدہ اس نے تم سے لیا ہے، اس وعدے کو یاد رکھو. اور وعدے سے مراد ہم پڑھ کر آئے تھے کہ ایک تو عہد الستو یعنی عالم ارواح میں جو اللہ نے وعدہ لیا تھا اس وعدے کو یاد کرو، اور دوسرا جو کلمہ شہادت کلمہ طیبہ پڑھ کر ہم اللہ سے وعدہ کرتے ہیں اللہ بندگی تیری ہوگی اور طریقہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا. تو اس وعدے کو یاد کرنے کے لیے یعنی وعدے کو پورا کرنے کا اللہ ہمیں حکم دے رہا ہے. اب آگے اللہ تعالیٰ اس عہد اور وعدے کا تذکرہ فرما رہے ہیں جو عہد اور معاہدہ اللہ نے بنی اسرائیل سے لیا تھا، اور بنی اسرائیل نے پھر اس عہد کو پورا نہیں کیا، اس وعدے کو پورا نہیں کیا، اور اس وعدے کو توڑنے کی وجہ سے وہ ملعون ہوئے. تو ایمان والوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم سے بھی وعدہ لیا گیا، اگر تم نے بھی بنی اسرائیل کی طرح وعدے کو پورا نہیں کیا تو پھر جس طرح وہ ملعون ہوئے اسی طرح تم بھی ملعون ہو سکتے ہو. تو لہٰذا ان کے وعدہ شکنی کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور ہر ایمان والے کو یہ تنبیہ کر رہے ہیں کہ تم وعدہ وفا کرنا، وعدے کو پورا کرنا، وعدے کی خلاف ورزی نہ کرنا. جو اللہ سے تم نے عہد و پیمان کیا ہے، جو میثاق کیا ہے، اس کو پورا کرنا، اس میں کمی کوتاہی نہ کرنا، ورنہ جس طرح بنی اسرائیل ملعون ہوئے تم بھی ملعون ہو سکتے ہو. اللہم احفظنا، اللہ حفاظت فرمائے. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور تحقیق کے اللہ نے اخذ اللہ نے لیا میثاق بنی اسرائیل، بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ وعدہ لیا، اللہ نے بنی اسرائیل سے ایک میثاق لیا. وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا، وَبَعَثْنَا، اور ہم نے مقرر کیے، منہم ان میں سے، 12 نقیبا، 12 سردار. اللہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں سے ہم نے 12 سردار مقرر کیے، کیونکہ بنی اسرائیل کے 12 خاندان تھے. بنی اسرائیل کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام. یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے اسرائیل. اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اسرا کا معنی ہے بندہ، اور اللہ ایل کا معنی ہے اللہ. تو اسرائیل کا مطلب ہو گیا اللہ کا بندہ. یہ لقب تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کا. اب یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد آگے ہوئی 12 بیٹے ہیں، وہ 12 بیٹے کہلاتے ہیں بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل کی اولاد، اسرائیل کے بیٹے. اور اسرائیل لقب ہے یعقوب علیہ السلام کا، تو گویا یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے. تو یہ 12 بیٹے تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، تو ہر ایک بیٹے سے ایک ایک آگے خاندان بن گیا. تو اس طرح 12 خاندان ہو گئے ان کے. اللہ نے بڑی ان کو برکت دی، بہت آگے یہ خاندان پھیلے بڑی تعداد میں. تو پھر جب 12 خاندان بن گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان 12 خاندانوں پر اللہ تعالیٰ نے 12 سردار مقرر کیے. ہر ایک خاندان کا ایک ایک سردار، وہی ان کی دیکھ ریکھ کرتا، اور کوئی آپس میں معاملہ ہو جاتا تو وہ سردار ان کے معاملے کو نمٹا دیتا، حل کر دیتا. اگر کوئی ایسا معاملہ پیش آ جاتا کہ جو سردار سے حل نہ ہوتا تو پھر اس معاملے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا بڑی عدالت میں. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کو حل کرتے تھے. جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی کچھ صحابہ کرام مقرر تھے.
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس طریقے سے کہ جو آپس میں اگر کسی کو کچھ ہو جاتا کوئی معاملہ تو نمٹا دیتے تھے، لیکن کوئی بڑا مسئلہ پیش آ جاتا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ جیسے ہم پیچھے پڑھ کر آئے نا کہ وہ ایک یہودی کا اور منافق کا جھگڑا ہو گیا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا، اس کے بعد وہ یہودی یہ کہنے لگا، وہ منافق یہ کہنے لگا کہ حضرت عمر کے پاس بھی چلتے ہیں، ان سے بھی تھوڑا سا اس کے اوپر سائن کروا لیتے ہیں، دستخط کروا لیتے ہیں، ان کے سامنے بھی معاملے کو پیش کرتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی صلح کی صورت نکل آئے۔ تو معلوم ہوا کہ حضور کے زمانے میں بھی کچھ لوگ مقرر تھے جن کے پاس اس طرح معاملات پیش کیے جاتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ 12 سردار تھے، اور ہر خاندان کا، ہر قبیلے کا الگ سردار تھا، اور وہی ان کے معاملات کو نمٹاتا تھا۔ لیکن کوئی بڑا معاملہ پیش آ جاتا اس کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے پیش کیا جاتا تھا۔ اسی کو اللہ بیان فرما رہے کہ وَبَعَثْنَا، اور مقرر کیے ہم نے، منہم، ان میں سے، 12 نقیبہ، 12 سردار، 12 12 اور نقیبہ کا معنی ہے سردار، تو 12 نقیب، 12 سردار ہم نے مقرر کیے۔ وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ، اور اللہ نے فرمایا انی معکم، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ مطلب کیا ہے کہ تمہیں ایک ذمہ داری دی گئی ہے اور میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہاری نگرانی کر رہا ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں تم کیا کر رہے ہو۔ ایسا نہیں ہے کہ تم مجھ سے چھپ کر کچھ کا کچھ کر سکو، نہیں، بلکہ تمہاری ہر نقل و حرکت میرے سامنے ہے، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم سے دور نہیں ہوں، تم سے غائب نہیں ہوں۔ اس کے بعد جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تھا اس وعدے کا تذکرہ ہے۔ لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، البتہ اگر تم قائم کرتے رہے نماز کو، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، البتہ اگر تم قائم کرتے رہے نماز، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم ادا کرتے رہے زکوٰۃ، وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، اور تم ایمان لاتے رہے میرے رسولوں پر، وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور تم ان کی تعظیم کرتے رہے، وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیتے رہے۔ تو یہ عہد لیا کہ یہ کام اگر تم کرو گے اس کے بعد پھر میں تمہیں اپنے انعامات سے نوازوں گا۔ وہ انعامات کیا ہوں گے؟ لَأُكَفِّرَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تو البتہ ضرور بضرور میں تم سے مٹا دوں گا تمہارے گناہوں کو۔ وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور البتہ ضرور بضرور میں تمہیں داخل کروں گا ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو شخص اس کے بعد انکار کرے گا منکم، تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ یہ اللہ نے عہد لیا بنی اسرائیل سے۔ سب سے پہلا عہد تھا نماز کو قائم کرنے کا، لَإِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ، اگر تم نماز قائم کرتے رہے۔ نماز اتنی اہم عبادت ہے کہ یہ ہر شریعت میں رہی ہے، ہر پیغمبر کی امت کو اللہ تعالیٰ نے نماز دی ہے، نماز پڑھنے کا حکم دیا۔ البتہ یہ ہے کہ کمی اور زیادتی رہی، کسی پر کم تھی، کسی پر زیادہ تھی۔ جیسے کہ معراج کی حدیث میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت پر 2 نمازیں تھیں اور وہ ان 2 کو بھی اچھی طرح پڑھتے نہیں تھے، تو آپ کی امت پر 50 نمازیں ہیں، کیسے وہ پڑھیں گے؟ اس لیے اللہ کے یہاں جا کر آپ کمی کی درخواست کیجئے، اور پھر 5 نمازیں اللہ کے یہاں سے دی گئیں۔ اس کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لے گئے دوبارہ، آپ نے فرمایا کہ اب مجھے شرم آتی ہے، اب 5 ہم پڑھیں گے۔ تو 5 نمازیں ہمیں دی گئی ہیں، بنی اسرائیل پر 2 نمازیں تھیں، وہ بھی وہ پڑھتے نہیں تھے۔ تو ان سے یہ عہد لیا گیا تھا سب سے پہلے، اقمتم الصلاۃ، کہ اگر تم نماز قائم کرتے رہے تو پھر میں تمہیں یہ انعام دوں گا جن کا بیان آگے آ رہا ہے۔ لیکن انہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ، تو ان کے بعد ایسے کچھ نالائق ہوئے کہ جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا، جیسے آج امت مسلمہ نماز کو ضائع کر رہی ہے۔ آج ہم ضائع کر رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں، بہت کم ہے،
بہت کم تعداد ہے مسلمانوں کی جو نماز پڑھنے والی ہے، اور ان میں سے بھی اکثر ایسے ہیں جو نماز کو جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے پڑھتے نہیں ہے، جیسے نماز قائم کرنے چاہیے تھی ویسے قائم نہیں کرتے ہیں، جو نماز کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ایک افراتفری ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے، جب ہم نے اللہ کو بھلا دیا، اللہ نے ہمیں بھلا دیا۔ دوسرا عہد ان سے یہ لیا گیا، وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ، اور تم زکوٰۃ ادا کرتے رہو گے۔ زکوٰۃ ادا کرنے کا عہد لیا گیا۔ اس میں بھی بنی اسرائیل نے کوتاہی کی، اور ہمیں بتایا جا رہا ہے انہوں نے کوتاہی کی، تم کوتاہی نہ کرنا، لیکن آج امت مسلمہ بھی اس میں بڑی کوتاہی کر رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج بارشیں وہ موسم میں نہیں ہو رہی ہیں، بے موسمی ہو رہی ہیں، یا ہو ہی نہیں رہی ہیں۔ یہ نتیجہ ہوتا ہے زکوٰۃ ادا نہ کرنے کا۔ جب لوگ زکوٰۃ ادا کرنا بند کر دیتے ہیں، اللہ کی طرف سے بارشوں کا جو نظام ہوتا ہے اس کو بدل دیا جاتا ہے، اور قحط سالی کے اندر لوگوں کو پھر مبتلا کیا جاتا ہے، یا ظالم قسم کے حکمراں ان کے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں۔ تو بنی اسرائیل سے جب کہا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرو، اس کے جواب میں وہ کہتے تھے کہ ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، ہم اللہ کو دیں؟ اللہ فقیر ہو گیا کیا؟ اس کا مطلب اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، تو ہم سے اللہ مانگ رہا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس طرح وہ مذاق کرتے تھے، جیسا کہ سورہ آل عمران میں 4 پارے میں ہم پڑھ کر آگے، لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ نے ان لوگوں کی بات کو سن لیا جو یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں۔ تو زکوٰۃ ادا کرنے سے بھی انہوں نے گویا انکار کیا۔ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي، تیسرا عہد ان سے یہ لیا گیا کہ میرے رسولوں پر تم ایمان لاتے رہو گے، لیکن بنی اسرائیل نے بہت سے پیغمبروں کا انکار کیا، ان پر ایمان نہیں لایا، اور انکار ہی نہیں کیا بلکہ متعدد پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، جیسا کہ پیچھے ہم پڑھ کر آئے، وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، یہ ناحق نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ ایک دن میں 43 نبیوں کو انہوں نے قتل کیا ہے۔ ایسے یہ لوگ تھے، تو ان سے عہد لیا گیا تھا کہ میرے رسولوں پر ایمان لاؤ گے، لیکن یہ ایمان لانے کے بجائے نبیوں کے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، اور قتل کیا انہوں نے۔ وَعَزَّرْتُمُوهُمْ، اور ان سے عہد لیا گیا تھا کہ تم ان پر کی تعظیم کرتے رہو گے۔ انہوں نے تعظیم کیا کرنی تھی؟ یہ تو نبیوں کی مخالفت کرنے لگے اور ان کے قتل کے در پہ ہو گئے، ان کو اذیتیں پہنچانے لگے، اور خود اللہ کے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی بات بھی تھی، ان کی کتابوں میں بھی بتایا گیا تھا، اور آپ کی پہچان بھی بتائی گئی تھی، علامات ذکر کی گئی تھیں، ان علامات کے ذریعے سے انہوں نے پہچان بھی لیا، یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، لیکن پھر بھی ماننے سے انہوں نے انکار کر دیا، اور آپ کی شان میں گستاخیاں کرتے تھے۔ آپ کی مجلس میں آتے، آپ کو سلام کرتے ہوئے بددعائیہ جملہ کہتے تھے، اسی طریقے سے آپ کا مذاق اڑاتے تھے اپنی مجلسوں کے اندر جا کے۔ تو یہ ان سے عہد لیا گیا تھا تعظیم کا، لیکن انہوں نے تو گستاخی کرنا شروع کر دی۔ وَأَقْرَضْتُمُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور تم اللہ کو قرض حسنہ دیتے رہو گے۔ یہ عہد لیا گیا تھا اللہ کو قرض حسنہ دو گے۔ معلوم ہوا زکوٰۃ الگ ہے اور قرض حسنہ الگ ہے۔ ایمان والوں پر زکوٰۃ کے علاوہ اور بھی حکم ہے خرچ کرنے کا، وہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کے علاوہ بھی وہ خرچ کرتے رہیں۔ مسجد تعمیر ہو رہی ہے، اس میں حصہ لیں، مدرسے میں حصہ لیں، اسی طریقے سے کسی غریب مسکین محتاج کی زکوٰۃ کے علاوہ بھی آدمی کو مدد کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے کوئی سید ہے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں سے ہے، ان کے لیے زکوٰۃ لینا درست نہیں ہے، تو ان کی امداد کی جائے گی قرض حسنہ کے ذریعہ سے۔ اور اللہ نے اپنے راستے میں خرچ کرنے کو قرض سے تعبیر کیا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ہم کسی کو قرض دیتے ہیں تو اخلاقاً اور قانوناً ضابطہ یہ ہے کہ جس نے قرضہ لیا ہے وہ اس کو ضرور واپس
کرے گا۔ تو اللہ نے اس کو قرض کہا کہ جس طرح تمہارا قرضہ دنیا کے اندر اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا ہے، وہ تمہیں واپس ملتا ہے اور تمہیں امید بھی ہوتی ہے واپس ملنے کی، اسی طریقے سے جو تم اللہ کو دے رہے ہو یہ تمہارا ضائع نہیں ہوگا، بلکہ اللہ اس کا ضرور تمہیں بدلہ عطا کرے گا۔ اور کتنا بدلہ عطا کرے گا؟ عام حالات میں 1 روپیہ خرچ کرو گے 10 کے برابر ثواب دے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تو 700 کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب دے گا۔ اور واللہ یضاعف لمن یشاء، اور جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو یہ اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیے، یہی عہد مجھ سے اور آپ سے بھی ہے، یہ صرف ان سے نہیں بلکہ ہم سے بھی یہ معاہدہ اللہ تعالیٰ لے رہا ہے، کہہ رہا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر یہ وعدہ ہے لَأُكَفِّرَنَّ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، اور ضرور بضرور میں تم سے مٹا دوں گا تمہارے گناہوں کو، وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور ضرور بضرور میں داخل کروں گا تم کو ایسے باغات میں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی۔ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، تو جو شخص اس کے بعد انکار کرے گا، مطلب ان معاہدوں میں سے، ان وعدوں میں سے کسی وعدے کو پورا نہیں کرے گا تو گویا اس نے اس کا انکار کر دیا، اور جو ایسا کرے گا اللہ فرماتے ہیں فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تو وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا، وہ راہ راست کو چھوڑ گیا، اس نے کوئی اور ہی راستہ اختیار کر لیا۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً فَبِمَا نَقْضِهِم، اب بنی اسرائیل نے جو عہد کی خلاف ورزی کی، جو وعدے کی خلاف ورزی کی، معاہدے کو پورا نہیں کیا، اس کی سزا کیا ملی ان کو، اس سزا کا تذکرہ ہے۔ اور ہم سے یہ کہا جا رہا ہے اگر تم بھی پورا نہیں کرو گے پھر تمہیں بھی یہ سزا دی جا سکتی ہے۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ فَبِمَا نَقْضِهِم، تو ان کے توڑنے کی وجہ سے، میثاقہم، اپنے میثاق کو، اپنے معاہدے کو، عہد کو، وعدے کو توڑنے کی وجہ سے، لعناہم، ہم نے ان پر لعنت بھیج دی، ان کو ملعون کر دیا۔ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے وہ دور ہو گئے، اور جو اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا اس کا ٹھکانہ تو پھر جہنم ہے، دنیا میں ذلت اور رسوائی ہے اور آخرت میں جہنم ہے۔ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، اور ہم نے ان کے دلوں کو سخت کر دیا۔ جب آدمی وعدہ کی خلاف ورزی کرتا ہے، اللہ کے حکموں کو پورا نہیں کرتا ہے، پھر اس کے دل سے نرمی کو نکال دیا جاتا ہے اور اس کے دل کو سخت کر دیا جاتا ہے، اور جس کا دل سخت ہو جاتا ہے پھر وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ ان ابعد القلوب الى اللہ تعالی القلب القاسی، ان ابعد القلوب الى اللہ تعالی القلب القاسی، کہ دلوں میں سب سے زیادہ دور دل اللہ تعالیٰ سے وہ القلب القاسی، وہ دل ہے جو سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ سخت دلی سے ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً، ان کے معاہدے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے، وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ، اور ہم نے بنا دیا ان کے دلوں کو قاسیہ، سخت، یحرفون الکلم عن مواضعہ، اور جب دل سخت ہو گیا، ملعون ہو گئے وہ، اب انہوں نے کیا کام شروع کیا؟ اب اپنی خواہشات کے مطابق اللہ کی کتاب کو بدلنا شروع کر دیا۔ یحرفون الکلم، اور وہ کلمات میں تحریف کرتے ہیں، کلمات کو ہٹاتے ہیں، کلمات میں تحریف کرتے ہیں، عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے پھیر کر، جس جگہ تھا کلمہ اس سے ہٹا کر، اور وہ تحریف کرتے ہیں، اپنی جگہ سے کلمات کو ہٹا دیتے ہیں، تحریف کرتے ہیں۔ تحریف لفظی بھی کرتے تھے اور تحریف معنوی بھی۔ تحریف لفظی کا مطلب کیا ہے؟ اپنی طرف سے لکھ دیتے، یکتبون بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، اپنے ہاتھوں سے لکھ دیتے ہیں، اس کے بعد کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ نے یہ حکم دیا۔ اور تحریف معنوی کا مطلب یہ ہے کہ جو مطلب تھا اس مطلب کے علاوہ کوئی اور مطلب اپنی طرف سے نکال کے بیان کرتے ہیں۔ جیسے قرآن کریم میں تحریف لفظی تو نہیں ہو سکتی ہے، اس کا اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، ہم نے قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ لیکن تحریف معنوی جو ہے بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اپنی طرف سے کوئی اور ہی معنی نکال کر بتاتے ہیں اس آیت کا یہ مطلب ہے، حالانکہ وہ مطلب اس کا ہوتا نہیں ہے۔ وہ اپنے ذہن میں ایک نقشہ بناتے ہیں پہلے،
دین کا اور پھر قرآن کو اس نقشے کی طرف پھیرنے کی وہ کوشش کرتے ہیں تو تحریف معنوی کرتے ہیں وہ، یعنی خود بدلتے نہیں لیکن قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ بدلتے ہیں کلمات کو یعنی اللہ کی باتوں کو عن مواضعہ، ان کی جگہوں سے پھیر کر، وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ، اور وہ بھول گئے ایک بڑا حصہ اس چیز کا جو ان کو نصیحت کی گئی تھی، جو نصیحتیں ان کو ان کی کتابوں میں، ان کے صحیفوں میں، ان کے نبیوں کی زبانی کی گئی تھیں، ان نصیحتوں کا ایک بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا، یعنی چھوڑ دیا، اس پر انہوں نے عمل نہیں کیا، خیانت کرنے لگے۔ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ برابر مطلع ہوتے رہیں گے عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ، ان کی طرف سے کسی خیانت پر، ان کی طرف سے کسی خیانت پر آپ برابر مطلع ہوتے رہیں گے۔ خیانت کیا ہے؟ اللہ کی کتاب کو بدل کر پیش کرنا، اللہ کی کتاب کے اندر تحریف کر کے اس کو پیش کرنا، یہ کیا ہے؟ خیانت ہے۔ تو اس خیانت پر آپ مطلع ہوتے رہیں گے کہ یہودی بار بار جو ہے وہ خیانت کرتے رہیں گے اور آپ کے سامنے ان کی خیانت آتی رہے گی۔ بخاری شریف میں روایت ہے، خیبر کے یہودیوں میں سے ایک بڑے خاندان کی عورت نے اور اسی طرح بڑے خاندان کے مرد نے، دونوں نے بدکاری کا ارتکاب کیا، اور جس طرح ہماری شریعت کے اندر اگر شادی شدہ بدکاری کا ارتکاب کرے تو اس پر رجم کی سزا ہے، یہی سزا ان کے یہاں بھی تھی، توریت میں بھی یہی سزا لکھی ہوئی تھی۔ تو لیکن ان کے یہاں غریبوں کے لیے قانون الگ تھا اور مالداروں کے لیے الگ تھا۔ تو غریب بیچارے جو ہوتے تھے ان کے اوپر تو حدود جاری ہوتی تھی، اور جو مالدار قسم کے لوگ ہوتے تھے ان پر کوئی حد جاری نہیں ہوتی تھی، ان کے لیے جو ان کے مولوی اور پیر ہوتے تھے وہ کوئی اور راستہ نکال دیتے تھے۔ تو اب جب بڑے خاندان کی عورت اور بڑے خاندان کے مرد نے اس کا ارتکاب کیا اور مشہور بھی ہو گئے، سب کو پتہ چل گیا، تو اب سزا دی جائے، کون سی سزا دی جائے؟ تو یہ آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ ایسا کیا جائے، منہ کالا کر کے ان کو گھما دیا جائے، اس طرح کی سزا دے دی جائے۔ لیکن جو غریب طبقے کے لوگ تھے، نچلے درجے کے، انہوں نے کہا، انہوں نے احتجاج کیا، انہوں نے کہا اچھا سنسار صرف ہم کو کیا جاتا ہے، ان کو نہیں کیا جاتا، ان کو بھی سنسار کرنا پڑے گا۔ اس پر پھر ان کے جو بڑے پیر تھے، مولوی تھے، وہ اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو یہ نئے پیغمبر آئے ہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شریعت میں کچھ نرمی ہے، ہماری شریعت میں سختی ہے، ہو سکتا ہے ان کی شریعت میں اس حکم میں کوئی نرم حکم ہو، تو ایسا کرتے ہیں ان دونوں کے معاملے کو ان کے پاس لے چلتے ہیں اور ان کے پاس لے جانے کے بعد ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ اگر تو انہوں نے فیصلہ دے دیا اس سے کچھ نرم، تب مان لیں گے، اور اگر یہی حکم دیا رجم ہی کا، پھر ہم ماننے سے انکار کر دیں گے۔ جمع ہو کر، اکٹھے ہو کر یہ آگے مدینہ منورہ، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ نے دریافت کیا کیوں آئے؟ کہنے لگے کہ ایسا ایسا معاملہ پیش ہو گیا ہے، تو اب ہم آپ کے پاس اس کا فیصلہ کرانے کے لیے آئے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا توریت میں اس کا حکم نہیں بیان کیا گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے ہاں توریت میں بھی ہے۔ تو آپ نے فرمایا توریت میں کیا ہے؟ کہنے لگے توریت میں بس یہ ہے کہ تھوڑا سا ان کو تعزیر وازیر کی جائے اور اس کے بعد ان کو چھوڑ دیا جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توریت لاؤ۔ تو ابن سوریہ ایک ان کا بڑا مولوی تھا، وہ توریت لے کر آیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہاں یہ حکم ہے وہاں سے پڑھو۔ اس نے پڑھنا شروع کیا، لیکن جس جگہ رجم کی آیت تھی وہاں ہاتھ رکھ لیا، اس کے پیچھے والا پڑھ لیا اور آگے والا پڑھ لیا، بیچ میں سے چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے اور مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فوراً کہا کذب عدو اللہ، اللہ کے دشمن نے جھوٹ بولا ہے، اس نے بیچ میں سے چھوڑ دیا ہے۔ تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آپ پڑھ کے سناؤ۔ تو حضرت عبداللہ ابن السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا، اور وہ رجم کی آیت جو تھی وہ بھی پڑھ کر سنائی۔
پھر ان کو رجم ہی کیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں بات کر کے آئے تھے جو فیصلہ وہاں سے ہوگا اسی کے مطابق عمل کیا جائے گا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہاری کتاب کے اندر یہ حکم ہے تو بس اسی کے مطابق ان کو سزا دی جائے, اور ہماری شریعت میں بھی یہی سزا ہے, ہماری شریعت کے اندر بھی یہی سزا ہے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ, تو یہ خیانت تھی اس کی کہ بیچ میں سے چھوڑ کے آگے پیچھے کے پڑھ رہا ہے اور بیچ میں سے چھوڑ دیا, یہی خیانت ہے. وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَىٰ خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ, اور آپ برابر مطلع ہوتے رہیں گے ان کی طرف سے خیانت پر, إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ, مگر ان میں سے بہت تھوڑے سے ہیں جو خیانت نہیں کرتے ہیں, جنہوں نے ایمان لایا. جیسے ہی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا پہچان لیا, اور پہچانتے ہی وہ ایمان لے آئے. فَاعْفُ عَنْهُمْ, تو آپ ان کو معاف کیجئے. وصفح, اور درگزر کیجئے. جو یہ خیانتیں کر رہے ہیں ابھی ان کو سزا آپ نہ دیجئے, آپ ان کو معاف کیجئے, آپ درگزر کیجئے. اور اگر آپ ایسا کریں گے آپ محسن ہوں گے, آپ احسان کرنے والے کہلائیں گے. اور ان اللہ یحب المحسنین, بے شک اللہ تعالی محسنین کو, احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, احسان کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. گویا یہودیوں کی طرف سے آنے والی اذیتوں اور پریشانیوں پر آپ صبر کرتے رہیں اور ان کو آپ معاف کریں, درگزر کریں, تو آپ محسن ہوں گے, اور محسنین سے اللہ تعالی محبت کرتا ہے. اس میں ایک یہ درس ہمیں ملا کہ اللہ نے جو ہم سے عہد لیا ہے اس عہد کو ہم نے پورا کرنا ہے. اگر پورا نہیں کریں گے تو جیسے وہ ملعون ہوئے ایسے ہم بھی ملعون ہو سکتے ہیں. اللہم احفظنا, اللہ حفاظت فرمائے. دوسرا یہ کہ آدمی کے اندر معاف کرنے اور درگزر کرنے کی صفت ہونی چاہیے, جیسے یہاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا, اور یہ آپ کو نہیں حکم دیا, آپ تو کرتے ہی تھے معاف, آپ کے واسطے سے مجھے اور آپ کو سب کو کہا جا رہا ہے, ہر قرآن پڑھنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ انسان کے اندر معاف کرنے کی صفت ہونی چاہیے, درگزر کرنے کی صفت ہونی چاہیے. احسن من اساء الیک, جو تمہارے ساتھ برا کرے تم اس کے ساتھ اچھا کرو. اللہ سے دعا کریں پروردگار ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ اور فہم عطا فرمائے. اللہ اس کے